السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. روى البخاری ومسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. معزز حاضرین اور خواتین اسلام، اس سے پہلے کہ نماز فجر کے درس میں ہم نے داڑھی کے موضوع کو چھیڑا تھا اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ بڑا حساس موضوع ہے. الحمدللہ جن کو داڑھیاں ہیں وہ تو اس درس کو سن کر انشاءاللہ ان کو جینے کا حوصلہ ملے گا، اور جو لوگ اب تک شیطان کے اس میں آ کر اب کاٹتے رہے وہ کاٹنے کا مسئلہ بھی ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا. آج کے درس میں ہم بیان یہ کریں گے کہ داڑھی مونڈنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. آج کے درس میں انشاءاللہ اسی چیزیں آئیں گی. اگر کسی آدمی کو داڑھی مونڈنے کی عادت ہے تو انشاءاللہ آج کے درس کو سن کر وہ اس گناہ سے انشاءاللہ توبہ بھی کر سکتا ہے. معزز حاضرین، ہم نے سب سے پہلے ایک حدیث پڑھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، غور سے سنیے، لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کی روش اختیار کرتے ہیں. تو اس حدیث سے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا اور اس کو خوبصورت بنایا، عورت کو بنایا اور اس کو خوبصورت بنایا. لہٰذا عورت مرد کی طرح بننے کی کوشش نہ کرے اور اسی طریقے سے مرد عورت کی طرح بننے کی کوشش نہ کرے. اگر کوئی آدمی ایسے کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. معزز حاضرین، داڑھی کو موڑنے کا کیا حکم ہے؟ اس بارے میں ہم نے دیکھا ہر مذہب میں، حنفی مذہب کی پوری کتابیں اٹھا لیجیے آپ، حنبلی مسلک کی، شافعی مسلک کی، اور اسی طریقے سے مالکی مذہب کی، ساری کتابوں کو چھان ڈالیے آپ. کسی نے یہ نہیں کہا کہ داڑھی مڑانا مکروہ ہے، بلکہ پورے علماء فقہا کا اتفاق ہے کہ داڑھی مڑانا حرام ہے، ایک دم گناہ کبیرہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو لعنت بھیجی ہے، آپ ایک ضابطہ یاد رکھیں، جس گناہ میں بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. تو جو آدمی کیا کرتا ہے، داڑھی کو مونڈتا ہے تو گویا وہ مرد عورت کی طرح ہو جاتا ہے. لہذا اس مرد پر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہوگی. معزز حاضرین، داڑھی مونڈنا ہمارے معاشرے میں ایک عام بات بن چکی ہے. جمعہ کو صبح ہوتے ہی لوگ چھوٹا آئینہ لے لیتے ہیں، داڑھی مونڈتے ہیں. عید الفطر کا موقع آتا ہے، داڑھی مونڈتے ہیں. عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، داڑھی مونڈتے ہیں. شادی ہو تو نوشو بھی ایک دم چکنا بن کر آتا ہے. تو یہ جو ہم داڑھی مونڈتے ہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک گناہ کا اثر اور وہ کراہت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے. یہ خود سب سے بڑی ہمارے لیے مصیبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کی کراہت کا دل سے نکل جانا یہ ایمان کا اصل میں نکل جانا ہے. جس کے دل سے گناہ کی کراہت نکل گئی، سمجھو اس کے دل سے ایمان کی کراہت نکل گئی. اور جو بھی عورت اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے کہ تم بوڑھے کی طرح نظر آتی ہو، اس عورت کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ مومن ہے یا پھر وہ کافر ہے یا مشرک ہے. لہذا اس حد تک علماء نے سختی بیان کی ہے. تو معزز حاضرین، انشاءاللہ ایک 10-15 منٹ کے درس میں ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے. داڑھی مونڈنے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، ذرا غور سے سنیے. سب سے پہلا، داڑھی مونڈنے والا اللہ کا نافرمان ہے، پکی بات. اور جو آدمی اللہ کا نافرمان ہوا، سمجھو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو گئی. چاہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں بھی رہ لے، اے سی میں رہ لے، کہیں بھی رہ لے، اس کی دنیا بھی تباہ برباد اور آخرت برباد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کئی جگہ، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا بَعِيدًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے نا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان اگر وہ داڑھی مونڈتا ہے تو سمجھو وہ اللہ کا نافرمان ہے. اچھا، اللہ کی نافرمانی کرنے کی دو حالت ہیں. ایک وہ بندہ ہے جو داڑھی کو مونڈتا ہے لیکن اسے داڑھی کو مونڈنے کا گناہ معلوم نہیں، اس کو اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن جو آدمی جان بوجھ کر داڑھی مونڈتا ہے تو وہ پکا اللہ کا نافرمان ہے. معزز حاضرین، آپ بتائیے، اگر کوئی بندہ مومن دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر کے سکون سے رہ سکتا ہے؟
نہیں رہ سکتا. اللہ کی نافرمانی کر کے ہم دنیا میں نہیں جی سکتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ حجام کی دکان میں جاؤ، کیسے کیسے انداز کی داڑھی بناتا ہے آپ جانتے ہیں. داڑھی بناتا ہے، پھٹکڑی لگاتا ہے، پیچھے مارتا، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. ہمارے نوجوانوں کے پاس اپنی داڑھی نکالنے، یہ جملہ سنیے، داڑھی کے بالوں کو اپنے پیروں سے روننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی نے اپنی داڑھی سے کبھی کھلواڑ کیا؟ زندگی نہیں بتا سکتے آپ نے اپنی داڑھی کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، نہ ٹرم کیا، نہ اس کو خوبصورت بنایا، کہیں نہیں کیا. ایک حدیث بتا سکتے؟ نہیں بتا سکتے. پورے لاکھوں حدیثوں کے مکمل طور پر کھنگا لو، ایک حدیث یہ بتا نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کو نوچتے تھے، نکالتے، ایک حدیث بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ہے. اس میں اللہ کا نافرمان تو ہے ہی، ساتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ بات سنو. رسول کی نافرمانی کرنے سے دنیا میں انسان چھوٹا ہو جائے گا اور اس سے بڑھ کر ذلت و رسوائی آئے گی. آج دیکھتے نہیں آپ ہندوؤں کو، وہ عادت کے طور پر داڑھی رکھتے ہیں. یہودیوں کو دیکھو، عیسائیوں کو دیکھو، وہ عادت کے طور پر داڑھی رکھتے ہیں. لیکن بندے مومن آج داڑھی کو عبادت نہیں سمجھتا، وہ عادت سمجھتا ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، آج پورے مٹے مارنا اور داڑھی کو جو ہے بنانا، یہ بھی فلموں کا ایک جو ہے یہ کیا فلموں کا ایک اسٹائل بن چکا ہے. آج نوجوان داڑھی رکھتا ہے، کیوں؟ نبی کی سنت نہیں بلکہ فلم میں اس نے رکھا، اس لیے میں رکھ رہا ہوں. نعوذ باللہ. اگر مومن بندے کی یہ سوچ ہے، نوجوانوں کی سوچ اس حد تک جا رہی ہے تو داڑھی رکھ کے ثواب نہیں ملے گا. اور یاد رکھو، ہمارا کوئی بھی کام جب تک ہماری نیت سے نہیں بدل نہیں، اس کو جو ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا. اگر میں داڑھی اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ مجھے ثواب دے گا. اگر میں عادت کے طور پر ایسے ہی داڑھی چھوڑ لوں، نہیں ہوگا. وہ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَ الصَّغَارُ وَالْهَوَانُ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں رسوا کرے گا. شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ میرے اساتذہ میں سے ہیں جو چنئی میں رہتے ہیں. انہوں نے داڑھی کے ایک درس میں بڑی اچھی بات کہی تھی. کیا کہا تھا؟ دیکھیے، جو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں نافرمانی کرتا ہے نا، اللہ کے نبی قیامت کے دن اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. اور جو جس کی طرف اللہ کی نبی نہ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں وہ آخرت میں اللہ کی نظر سے دور ہوا، لیکن بعد میں جس کو اللہ کی نبی نہ دیکھے وہ تو سب سے بڑا بد نصیب انسان ہے. جو آدمی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرے گا تو کیا بولے اللہ کے نبی میرے ساتھ وہ جنت میں رہے گا. اور جو آدمی داڑھی مونڈا، اس نے نبی سے محبت بھی نہیں کی اور لہذا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں رہے گا. اتنا دور تک علماء نے سوچا ہے. اس طرح سے معزز حاضرین، داڑھی جو ہے مونڈنے کا تیسرا بڑا نقصان، بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. آج ہمارے معاشرے کے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے، قدم قدم پر ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. کیوں؟ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے معاشرے میں ایک طرف تو زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے، دوسری طرف لوگ بازاروں میں ڈنڈی مار رہے ہیں. تیسرا سبب یہ ہے کہ نوجوان داڑھی نکال رہا ہے، داڑھی مکمل مڑا رہا ہے. جو داڑھی موڑنے والے ہمارے معاشرے میں ہوں، ہم بارش کے لیے دعائیں کرتے رہیں، روتے رہیں، بارش نہیں آئے گی. اللہ کے رحمت کے مستحق بننا ہو تو وہ کام کرو جو بندے کو اللہ کے قریب کرے. اللہ کی رحمت کے اس وقت ہم مستحق نہیں بن سکتے جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کا. تیسرا، چوتھا، یہ دیکھو بہت بہترین ہے. یہاں خواتین اسلامی غور سے سنیں، مرد داڑھی مونڈ کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. جو آدمی اپنی داڑھی نکالتا ہے وہ اللہ سے کیا بولتا ہے موٹے انداز میں؟ رب تو مجھے مرد بنا کے پیدا نہیں کرنا تھا، عورت بنا کے پیدا کرنا تھا تو. بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے. اچھا، یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، ہم ایک بات بولنا چاہتے ہیں. دیکھیے، یہ بھی جو ہے حقیقت ہے، آپ نے اس کو سوچا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، محسوس بھی کیا ہوگا. ایک عورت جو ہے تھوڑا اپنا آنکھیں کو چھپا کر جا رہی ہے، منہ چھپا ہوا ہے، تھوڑا کھلا ہے. مطلب سمجھیے، ایک عورت ایسے ہی چل کر جا رہی ہے، اس کا چہرہ کھلا ہے. جیسے ہی اس کے سامنے داڑھی مڑا آتا ہے تو وہ اپنے چہرے کو نہیں چھپاتی. کیوں نہیں چھپاتی؟ وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے طرح ہی ہے، یہ میرے طرح ہی ہے، اس لیے وہ اپنا نہیں چھپاتی ہو. لیکن اس کے سامنے جیسے کوئی داڑھی والا آیا، فوراً اپنے چہرے کو چھپانے لگتی ہے. داڑھی کے اندر اللہ نے ایسی بات رکھی ہے، عورت کو دیکھ کر بھی شرم آ جاتی ہے. تو لہٰذا خصوصاً علماء کو دیکھتے ہیں تو عورتیں فوراً اپنے چہرے کو بند کر لیتی ہیں. تو لہٰذا کیا معلوم ہوا؟ داڑھی نہ موننے والے کو عورتیں سمجھ جاتے یہ ہماری طرح، اس لیے اس سے پردہ نہیں کرنا چاہیے.
اور جو داڑھی والا ہے اس کو دیکھ کر پردہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شرم آتی ہے. وہ مرد ہے نا, وہ مردانگی کی علامت ہے اور جو ہے اس کے ذمہ دار ہونے کی علامت ہے, اس لیے مکمل طور پر یہ کرتے ہیں. معزز حاضرین, اسی طریقے سے داڑھی موننے والا کافروں اور مجوسیوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے. داڑھی نکال لیا, نماز کو آئے, آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن داڑھی نکالنے میں آپ کافرانہ عمل کر رہے ہیں. بھلا بتاؤ, ایک طرف آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں, دوسرے طرف داڑھی مونڈ کر کافرانہ عمل کیے تو اللہ تعالیٰ اس عمل قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. معزز حاضرین, آج دیکھیں گے کہ یہ کافروں اور مجوسیوں کی جو مشابہت ہے نا, وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. سرکاری اسکولوں میں چلے جاؤ یا نہ تو بینک میں چلے جاؤ, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر اسکولوں میں چلے گئے آپ نہیں بول سکتے کون مسلمان کون کافر ہے جب تک انہیں اٹھا کے فون میں السلام علیکم نہیں بولتا, یا نہیں تو اس کے اوپر ایمان کی اگر ذرا جو ہے اگر حالت رہے گی تو بول سکتے, ورنہ نہیں پوچھ سکتے کون کافر ہے کون مسلمان. اس حد تک آج مسلمان اپنی داڑھی مونڈ کے کفار کے نقش قدم پر چل رہا ہے. معزز حاضرین, اتنا ہی نہیں, بینک میں کام کرنے والے بھی اپنی داڑھی نکالتے ہیں. بہترین بات لکھی ہے علماء نے. آج کیا کرتا ہے یہ داڑھی نکالنے والا؟ داڑھی نکالا, کافر جیسا عمل کیا, مجوسیوں جیسا عمل کیا, مشرکوں جیسا عمل کیا. آج داڑھی نکالا, ہو سکتا ہے آج یہ داڑھی نکالنے والا کل اس کے عقیدے کا بھی مکمل طور پر جو ہے شکار ہو جائے. ایسے ہو سکتا ہے, اس کے اخلاق اس کے اندر آ سکتے ہیں. لہٰذا آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کا حلیہ ان کے اندر ہو. ہم آپ کو بتاتے ہیں, دیکھو انگریز ہندوستان میں پتہ نہیں کتنے سال تھا, لیکن جاتے ہوئے دو چیزیں چھوڑ کر گیا, ایک تو اپنی زبان اور دوسرا اس کا لباس. آج تک ہم جو ہے آزاد ہونے کے بعد بھی ہم جو ہے انگریزی زبان کے بھی غلام ہیں اور انگریزی جو ہے لباس کے بھی مکمل طور پر غلام ہو کر مرعوب ہو گئے ہیں. لہٰذا ان دونوں سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچاؤ. یاد رکھو, پینٹ شرٹ پہنو لیکن انگریزی کی تہذیب نہ اپناؤ. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے معزز حاضرین, داڑھی نکالنے والا جو داڑھی کاٹتا ہے نا, اس کے بارے میں علماء نے اور ایک بڑی خطرناک بات لکھی ہے. کہا کہ آدمی داڑھی نکال کر مخنث بن جاتا ہے, جس کو ہجڑا بولتے نا وہاں تک بن سکتا ہے. اور ابن عبد البر رحمہ اللہ تو ایک جگہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, مالکی مذہب کے عالم ہیں, جو آدمی اپنی داڑھی کو حلق کرتا ہے گویا وہی ہے جو جس کو مخنث کہا جاتا ہے. معزز حاضرین, اب یہاں تک تو آپ نے ایک بات سنی, لیکن آگے جو بولنے جا رہے ہیں وہ تو اور خطرناک ہے. کیا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے, جو آدمی اپنی داڑھی نوچتا ہے, نوچنے والے سمجھتے نا, اچھا داڑھی نکالنا, جو آدمی اپنی داڑھی نوچتا ہے اس کی گواہی ناقابل قبول ہے. جس کی جو اپنی داڑھی نوچے اس کی گواہی ناقابل قبول ہے, تو اس آدمی کا کیا حکم ہوگا جو اپنی داڑھی ہی مکمل طور پر نکال لے, ایک دم حلق کر لے, اس کی گواہی بھی ہرگز ناقابل قبول ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, میں نے جو دعویٰ پیش کیا اس کے لیے آپ دلیل پوچھیں گے, دلیل بھی دیتے ہیں. دیکھو ہمارے پاس نکاح ہوتا ہے نا, نکاح کے وقت وکیل آتا ہے, لڑکی کا باپ پورا داڑھی مڑا, اور اس کے بعد دو گواہ پیش کرو, اس کی طرف سے ایک اس کی طرف سے ایک, دونوں داڑھی مڑے. اگر اسلامی شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے, قاضی کو پورا اختیار ہے کہ دونوں گواہی کو رد کر دے صاف, اور یہ بولو داڑھی والوں کو لاؤ, انشاءاللہ نکاح ہوتا. شریعت تو یہی کہتی ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ اس کو قبول کر لیا جاتا ہے وہ بات الگ ہے. لیکن اسلامی شریعت یہی کہتی ہے داڑھی مونڈنے کی گواہی ناقابل قبول ہوگی. مثلا ایک داڑھی موڑا ہے, اس نے چاند دیکھا, گواہی قبول نہیں کریں گے جب تک کہ اس کے داڑھی نہ آ جائے. لیکن شیطان اس معاملے میں آ کر ایسے ایسے لوگ گمراہ کرتا ہے. لوگ کیا بولتے ہیں, تقوی دل میں ہے, تو کیا تقوی داڑھی میں ہے؟ اس کو ہم ایسا جواب دیں گے, تقوی دل میں ہے, لیکن تقوی کی جو اظہار ہوتا ہے وہ داڑھی ہے. جس نے اپنے داڑھی کو مونڈا اس کے دل میں تقوی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے تقوی کی دلیل یہ داڑھی ہے. جس نے اپنی داڑھی کو مونڈا گویا اس کے دل میں تقوی نہیں ہے لیکن کم ہے. اس طرح معزز حاضرین, داڑھی مونڈنے کی اور ایک جو علامت جو ہے, جو نقصان لکھا ہے علماء نے, پیسہ حرام میں ڈالنا. آپ داڑھی مونڈنے گئے دکان میں, آپ جا کر اسے 70 روپے دے رہے ہیں, 60 روپے دے رہے ہیں, ان پیسوں کے بارے میں اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. استغفر اللہ. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, قیامت کے دن بندے کے پیر نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ 4-5 سوال کا جواب دے. اللہ پوچھے گا کہاں سے کمائے, کہاں خرچ کرے. اگر ہم نے داڑھی مونڈنے کے لیے پیسے دیا نا, زندگی میں کتنے مرتبہ داڑھی مونڈا, ان تمام پیسوں کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہے. جب تک جواب نہیں دیں گے بندوں کے پر نہیں ہٹیں گے. معزز حاضرین, اسی طریقے سے
علماء سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی ایک مرتبہ داڑھی نکالا، بار بار داڑھی نکالا، تو ہر مرتبہ داڑھی مڑنے کا گناہ ہوگا کیا؟ علامہ البانی کہتے ہیں ہاں، جب بھی داڑھی مڑے گا گناہ ہوگا. آج نکالے آج گناہ، کل نکالے کل گناہ. اس طریقے سے سمجھو کنکریوں سے پہاڑ بنتا نا، اگر ایسے ہی وہ آدمی توبہ کر کے مر گیا، اللہ اکبر، اس کا انجام کیا ہوگا؟ قبر اس کے لیے جہنم کا ذریعہ گڑا بنے گی، اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کی نظروں سے محروم بھی ہو سکتا ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے داڑھی مڑنے سے اور ایک نقصان، اپنا وقت بیکار کرتے. پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ ادھر سے نکالتا ادھر سے لگاتا، پتہ نہیں کیا کیا کرتا. اور لوگ ایسا بولتے داڑھی کاٹنے کے بعد جا کے نہیں نہانا میں، ویسا پاک کرو، یہ لگاؤ وہ لگاؤ. کتنے بار؟ تین بار. کبھی کبھی تو اچھی طرح مجھے معلوم ہے، کبھی کٹنگ کرنے حجام دکان جاتے ہیں، داڑھی بناتے بناتے آدھا گھنٹہ. تو لہٰذا یہ جو وقت ویسٹ کر رہے ہیں نا، اگر یہ مسلمان اپنے اس وقت کو قرآن کی تلاوت میں گزارے کتنا اچھا ہوگا. پیسہ بھی حرام میں، وقت بھی حرام میں، اور اس سے سب سے بڑھ کر یہ یاد رکھو، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بارے میں جتنی خوشخبریاں، ساری خوشخبریوں سے محروم بندہ. اور اس کے اور آگے سنیے، جو آدمی داڑھی مونڈتا ہے نا، فطرت کے خلاف بغاوت کرتا ہے. بغاوت نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان آ کے انسان کو بولتا تو اپنی شبیہ کو بدل لے. ہم کیا کرتے؟ رحمان کے بدلے شیطان کے بندے بن جاتے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی حدیث میں کہتے ہیں، اب جانتے ہاتھوں پہ یہ گرین لکھتے نا، یہ جو آدمی گونتے ہیں، یہ اوپر کے بہو بناتے عورتیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عورتوں کو اپنے یہ گال کے بال نوچنے سے لعنت کی ہے. تو جو آدمی اپنی داڑھی نکالتا ہے اس پر بھی جو ہے لعنت ہوگی. معزز حاضرین، اور ایک بات سنیے، جو آدمی اپنی داڑھی نکالتا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے محروم ہو جائے گا. آج داڑھی نکالنے والے قرآن پڑھتے ہیں، داڑھی مونڈنے والے نعت پڑھتے ہیں، ہم تو اسے غور سے دیکھتے ہیں، یہ گنہگار ہے نا، اپنی زبان سے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے. معزز حاضرین، اور ایک بات بتاتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، داڑھی نکالنا، داڑھی جو ہے مونڈتا ہے، اصل میں وہ داڑھی کے بالوں کی حفاظت نہیں کرتا اور اس کی عزت نہیں کرتا. داڑھی بڑی احترام والی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہیں، یہ غور سے سنیے، اونٹنی پر سوار ہیں. کچھ کفار آ کے اللہ کے نبی کی داڑھی پکڑنے گئے. صحابہ نے کہا، آئے گندے انسان، ہٹ جا یہاں سے، تم اپنے ناپاک ہاتھوں سے دنیا کے سب سے پاکیزہ انسان کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہو. یہ صحابہ کے اندر غیرت تھی. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو ہاتھ نہیں لگایا، اپنی داڑھی کے باڑوں سے کھلواڑ نہیں کیا، تو آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ داڑھی کو نکال کر کے اپنے پیروں کے نیچے روند رہا اسے حجام کی دکان میں، گویا اس کی توہین کر رہا ہے. توہین کا بھی مکمل طور پر گناہ ہوگا. معزز حاضرین، اور ایک آخری بات بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھ کو پست کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ. آج ہم الٹا کر رہے ہیں، مونچھ کو لمبی یہودیوں کی سرک کے رکھ کے داڑھی کا تھوڑا حصہ اس میں کر کے پولیس والوں کو دیکھتے بڑا بڑا یہ کرتے. ویرپن تو جانتے ہوں گے آپ، اس کی مونچھیں بڑی مشہور تھیں. آج مسلمان ووچ کر رہا ہے، پولیس وغیرہ دیکھے ہوں گے کیا کرتا، داڑھی کا تھوڑا حصہ لے کے اس میں رکھ لیتا اور ایسا کرتے رہتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو جو ہے بڑھاؤ اور مونچھ کو پس کرو، اور جو ہے یہودیوں کی اور کفار و مشرکین کی مجوس کی مخالفت کرو. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ داڑھی کو مونڈ رہے ہیں اور ان کی طرح ہو جا رہے ہیں. لہذا ضرورت ہے کہ ہم اس گناہ پر توجہ دیں. یہ گناہ اجتماعی طور پر ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے. میں نے اس درس کو اس لیے مناسب سمجھا کہ ہماری جماعت میں بھی اس طرف کافی بے توجہ دی جا رہی ہے. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، لہذا اس سنت کو عام کرو، اور عورتوں کے اندر اس ذہن کو ختم کرو کہ داڑھی رکھنے والا بڈھا ہے. رشتے کی بات آتی تو عورتیں بولتی بڈھا نہیں چاہیے، داڑھی مڑا چلے گا، اسے نہیں ہونا چاہیے. داڑھی رکھنے والے انسان کو پسند کرنے کی ہمارے عورتوں میں تو ذوق پیدا کرو. بہرحال اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی جو عظیم سنت ہے اس کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جو امت میں داڑھی کاٹ رہے ہیں یا داڑھی مونڈ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ امت کے نوجوانوں کو اس عظیم سنت پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.